اگر کسی میں دم ہے، تپڑ ہے، تو وہ مودی کے خلاف اور ٹرمپ کے خلاف مجھے مقدمہ درج کر کے دکھایا۔ ہندوستان میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے کہ جس طرح سے یہ مقدمہ درج کیا گیا اور سچویشن یہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو کیا وزیراعظم کا اپنی پارٹی پر مکمل کنٹرول ہے یا نہیں، یہ بھی ایک سوالی نشان ہے۔ ناصر بھائی چغتائی صاحب بتائے گا، پرائم منسٹر کی سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بطور پارٹی سربراہ انہیں اس معاملے کے، اس واقعے کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے، مکمل کنٹرول ہے بھی ان کا اپنی جماعت پر؟ دیکھیں، پرائم منسٹر کے سامنے تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آپ اگر شروع کریں ان کی پہلی پریس کانفرنس سے اور آج تک، کل تک کا واقعہ جو تھا، جس پر ہم سب نے اظہار ناپسندیدگی کیا تھا، بغاوت کے بارے میں، بغاوت کے مقدمے کے بارے میں ہم نے بھی کیا تھا، ہمارے بعد پرائم منسٹر نے کیا، تو وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا، وہ ڈالر کیسے بڑھ گیا وہ بھی نہیں پتا تھا، گندم کیسے باہر چلی گئی وہ بھی نہیں پتا تھا ان کو۔ خیر، وہ دوسری باتیں، پرانی باتیں سب۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے، یہ میں اس میں نواز شریف کو اتنا اہم نہیں سمجھتا نامینیٹ کرنا، نہ مریم نواز شریف کی مجھے فکر ہے۔ مجھے فکر آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کی ہے کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو نامینیٹ کر کے ہم نے کیا پیغام دیا ہے، ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ کیا پاکستان کا کوئی تھانہ، کوئی اے ایس آئی، کوئی تھرڈ گریڈ ورکر جو وزراء سے ملتا رہا ہو، گورنر سے ملتا رہا ہو، گورنر ہاؤس میں اس کا آنا جانا ہو، اس کی درجنوں تصاویر موجود ہوں گورنر اور وزراء کے ساتھ، کیا وہ جا کے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے خلاف پاکستانی تھانے میں مقدمہ درج کر سکتا ہے بغاوت کا؟ تو یہ بالکل ایسی ہے جیسے نواز شریف کے خلاف یا عمران خان کے خلاف یا زرداری کے خلاف کسی اور ملک میں مقدمہ درج ہو جائے۔ اگر کسی میں دم ہے، تپڑ ہے، تو وہ مودی کے خلاف اور ٹرمپ کے خلاف مجھے مقدمہ درج کر کے دکھائے۔ ممکن نہیں ہوگا کہ ماشاءاللہ کی مخالفت اشاروں میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس بغاوت کے کلاس کا اتنا بڑا کنواس ہے کہ آپ کچھ بھی ڈال دیں، سیڈیشن کا مقدمہ بن جاتا ہے۔ ہندوستان میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے، پاکستان میں سینیٹ میں 2020 میں شاید رضا ربانی نے اس کے خلاف ایک بل پیش کیا تھا جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے، جس کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک بہتر کلاز لے کر آئی جائے جو ہمارے سسٹم کے مطابق ہو، ہمارے کلچر کے مطابق ہو، ہمارے مفادات کے مطابق ہو۔ انگریزوں کا بنایا ہوا یہ لا، ہم خیر انگریزوں کے بنائے ہوئے لا پہ چل رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا یوں ہے کہ پرائم منسٹر کو اگر نہیں پتا تھا تو بہت معصوم ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ نواز شریف کے خلاف اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے خلاف 3 ڈیکوریٹڈ لیفٹیننٹ جنرلز کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بن گیا۔ پھر اس مقدمے پہ بحث چڑھ گئی۔ چوہان کہنے لگے تھے، شہباز گل نے کہا کہ غداری کا مقدمہ نہیں، یہ بغاوت کا مقدمہ ہے۔ چوہان نے کہا بغاوت کا مقدمہ نہیں، یہ انسٹیگیشن کا مقدمہ ہے۔ ابھی تک طے نہیں کر پا رہے لوگ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد سے کوئی اسپیشل اسسٹنٹ لاہور آئے تھے اور اس کے بعد یہ واردات ہوئی ہے، لیکن یہ بہت غلط ہے۔ آزاد کشمیر کے بارے میں مجھے تشویش ہے۔ لیکن جس ایف آئی آر کے بارے میں ہم بات کریں، جس مقدمے کے بارے میں ہم بات کریں، پارٹی سربراہ کو اس کے بارے میں علم نہ ہونا کیا اس بات کے اشارہ دیتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہے ان کا اپنی پارٹی پر؟ دیکھیے، کنٹرول کی بات سے پہلے زریاب آپ کو پتہ ہے ایف آئی آر کیسے کٹتی ہے، مجھے پتہ ہے کیسے کٹتی ہے۔ اور یہ ایف آئی آر کٹی ہے 2 سابقہ وزیر اعظم، چیف منسٹر، ڈیفنس منسٹر، فارن منسٹر، ٹھیک ہے جی، وفاقی وزراء، 3 جرنیل اور ایک حاضر وزیر اعظم۔ آپ پہ کٹ گئی، ایویں کٹ گئی، اور تھانے دار صاحب نے پوچھا ہی نہیں، انہوں نے کاٹ دی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے، جی ہے نا جی، کیسا کمال ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے یا نہیں، یہ ایف آئی آر وزیر اعظم صاحب کے بیانیے کے تو بالکل مطابق ہے، یہ حکومت کے اور پی ٹی آئی کے بیانیے کے تو بالکل مطابق ہے۔ آپ ٹی وی پر ہر وقت ان وزراء کو کیا کہتے ہوئے سن رہے ہیں، ان کے سوشل میڈیا پہ کیا سن رہے ہیں؟ یہی سن رہے ہیں نا کہ یہ سب لوگ غدار ہیں، اور یہ بیانیے کی ایک چینج آ رہی ہے۔ پہلا بیانیہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے سوا سب کے سب کرپٹ ہیں، نیا بیانیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سوا سب کے سب غدار ہیں، اور یہ چورن نہیں بکنے والا۔
पाकिस्तान के लोग जो भी हैं सब के सब मुहिब वतन है। जो बातें ये लोग कह रहे हैं ऐसी बातें वज़ीर आज़म साहब खुद भी कहते रहे हैं। जो बात उस वक्त गलत थी अब भी गलत है, जो अब सही थी उस वक्त भी सही थी, और जो अब गलत है वो उस वक्त भी गलत थी। दूसरी बात यहाँ तक नहीं है। आपने सुना कि एक साबिका DGFIA बशीर मेमन साहब क्या फरमा रहे हैं? उनकी गुफ्तगू आजकल इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। उन्होंने क्या फरमाया है? उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद उनको कहा कि एक साबिका वज़ीर दिफा के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करो। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद उनको कहा कि दूसरे अपोजिशन लीडरों के ख़िलाफ़ आप दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज करें। तो ये बात ऐसे नहीं है, मालूम था या नहीं था, लेकिन लाइन यही है। जब वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत की ये लाइन होगी तो नीचे वाले खुद ब खुद पर्चे भी काट देंगे। जनरल साहब, ये जो सिचुएशन चल रही है, प्राइम मिनिस्टर इस मामले से अलाइल्म है, फवाद चौधरी साहब इस सिलसिले में बता रहे हैं, बताइएगा वाकई कंट्रोल नहीं है प्राइम मिनिस्टर का अपनी जमात पर, इसलिए इस किस्म के वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कंट्रोल से ज्यादा लाइल्मी का मसला है, जो कि अभी NDC भी बता रहे थे। आपको याद होगा कि डॉलर के रेट का उन्होंने कहा, मुझे तो टेलीविजन से पता चला, मैंने खबरें सुनी तो पता चला कि डॉलर का रेट जो है वो बदल चुका है। और इस तरह और भी, जैसे सब्सिडी का किस्सा आया था जब, तो उनको भी वो भी नहीं पता था। उन्होंने कहा वो तो शायद पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया, वो पता करने की कोशिश की। बात ये है कि ये वैसे तो ये बेखबरी दुरुस्त नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को सारा पता होना चाहिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये वाली बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ अभी, कि सब कुछ पता है, सबको पता है। जिनको पता है वो इस्लामाबाद से उठ के लाहौर भी जाते हैं, वो CCPO से मुलाकातें भी करते हैं, और उसी शहर के अंदर जहां अभी नए CCPO की तैनाती हुई है, वो नए CCPO के अंदर शाहदरा के अंदर एक FIR भी लॉन्च हो जाती है, और प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं जानते। हो सकता है ना जानते हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पर इस FIR को देखते ही शाह से बढ़ के शाह के वफादारों को रोकना होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के जो SAPMs हैं, उनके अंदर जब किसी से भी मुलाकात होती है तो एक जनरल तासुर ये पाया जाता है कि हम जितना उछल उछल के बोलेंगे और जितना हम जो है वो ऊंची आवाज में बोलेंगे, तुंदो तेज अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे और कैंची जैसी जबान इस्तेमाल करेंगे, तो फौरी तौर पर हमारी सुनवाई या हमारे